السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے دینی بھائیوں، آج سے نماز کے مسائل کے متعلق گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نماز کی شرطیں، نماز کی کچھ چند شرطیں ہیں، وہ ہے کل 9 شرط۔ 9 شرط مکمل کر لینے کے بعد تب نماز ہم پر ہوتی ہے۔ پہلے شرط گنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہر شرط پر گفتگو کریں گے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عقل مند ہونا، تیسری شرط ہے سن رشد کو پہنچنا، اور چوتھی شرط ہے وضو کرنا، پانچویں شرط ہے نجاست دور کرنا، چھٹی شرط ہے شرمگاہ کا چھپانا، ساتویں شرط ہے وقت کا داخل ہونا، اور آٹھویں شرط ہے قبلہ رخ ہونا، نویں اور آخری شرط ہے نیت کرنا۔ پہلی شرط جو ہے نماز صحیح ہونے کی، جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے مسلمان کا ہونا، اور مسلمان کفر کا ضد ہے، یعنی کافر کا عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ کچھ بھی عمل کر لے، کوئی بھی عمل کر لے، جیسا بھی عمل ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن عزیز میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی النار ہم خالدون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کی گواہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت ہو گئے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کافروں کی نماز قبول نہیں، بلکہ کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیا میں جو کچھ اس کو ملنا ہوگا مل سکتا ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، بس یہی ایک کافی ہے یہاں۔ دوسری شرط ہے عقل مند ہونا۔ عقل کا ضد جنون ہے، پاگل پن ہے، اور پاگل پن کا شکار شخص صحت یاب ہو جانے تک، جب تک کہ اس کا پاگل پن ختم نہ ہو جائے، شرعی کسی بھی احکام کا وہ پابند نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جس کو ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب میں 4401 نمبر کی حدیث، اور دوسری حدیث ہے 4402 نمبر کی حدیث، اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل میں 2 جلد صفحہ نمبر 4 پر صحیح قرار دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک فرشتوں کے اعمال لکھنے کا جو ہے قلم 3 آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے، یعنی 3 آدمیوں کو اللہ تعالی گناہ نہیں لکھے گا۔ سونے والے سے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے وہ گنہگار نہیں ہوتا، پاگل پن کے شکار شخص جب تک کہ وہ صحت مند نہ ہو جائے، اور بچے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، یہ 3 ایسے اشخاص ہیں جس پر گناہ اگر سرزد ہو بھی جاتا ہے تو وہ گناہ شمار نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ 3 عیب، یعنی پاگل کا پاگل پن ختم ہو جانا، سویا ہوا آدمی جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، اور بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور جب اس وقت تک اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ دوسری شرط تھی، عقل کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ تمیز، یعنی سن رشد کو ہونا، تمیز کا ہونا، اس کے اندر تمیز ہو، اور اس کی ضد ہے صغر، چھوٹا بچہ ہونا، اور اس کی حد ہے
7 سال کی عمر، یعنی 7 سال کی عمر تک وہ بچہ شمار ہوگا۔ اور وہ حدیث، اس کی دلیل وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، جب وہ 7 سال کا ہو جائے، اور اسے مارا جائے جب وہ 10 سال کا ہو جائے، اور اسی پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے گا، اور ان کے بستر کو الگ کر دو، یعنی ماس کے بچے سے بستر کو الگ کرنا ہے۔ اور یہ حدیث بھی ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب ابو داؤد میں 495 نمبر کی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جب تک کہ بچے کے اندر تمیز کرنے کی طاقت نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے رفع حدث، یعنی وضو کرنا، چھوٹے حدث اصغر، یعنی اگر پاک ہے آدمی تو کم سے کم وضو کرنا ضروری ہے، اور رفع حدث میں اگر وہ ناپاک ہے تو غسل کرنا بھی اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ دونوں چیز واجب ہے، بغیر وضو کے رفع، بغیر ناپاکی کو ہٹائے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ اور اس سے معلوم ہوا حدث اصغر سے وضو اور حدث اکبر سے غسل واجب ہے، اور وہ ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی کی روایت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ پوری آیت دونوں کی دلیل ہے۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ رفع حدث، اور پانچویں شرط جو ہے وہ ہے کہ پورے بدن کا ڈھکے رہنا۔ بدن کپڑے میں نماز کی جگہ ہے ستر عورت، یعنی پورے کپڑا کو ڈھکے پورے جسم کو نہ ڈھکے رہنا۔ اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر قدرت کے باوجود کوئی شخص ننگا نماز پڑھا تو اس کی نماز باطل ہے، فاسد ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مرد کو کا جو ہے ناف سے گھٹنے تک کا ڈھانکنا یہ ضروری ہے، اور عورت کا چہرے کے علاوہ پورے جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ صرف چہرہ ہی کھلا ہوگا، باقی جسم کا پورا حصہ ڈھکنا رہا ضروری ہے۔ اس کی دلیل اللہ کا وہ فرمان ہے کہ اے اولاد آدم، جب تم مسجد پر حاضری کا وقت اپناؤ تو لباس پہن لیا کرو، یعنی نماز وقت پر۔ اسی طرح چھٹی چیز جو ہے شرط ہے کہ شرط ہے بدن، کپڑے جو کپڑا پہنے وہ، اور نماز کی جگہ، یہ تینوں جگہ، یعنی انسانی بدن، نماز پڑھنے کی جگہ، اور جو انسان کپڑا پہنا ہے وہ ساری چیزیں پاک ہو، نجاست سے دور ہو۔ اور اس کی دلیل بھی اللہ تبارک و تعالی کا وہ فرمان ہے، اور آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیں۔ اور ساتویں شرط جو ہے وہ ہے نماز کا وقت ہونا، اور بغیر نماز کے وقت کے داخل ہوئے نماز جائز نہیں۔ اور اس کی دلیل خود آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو جبرائیل علیہ السلام 2 دن آئے، پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھائی، اور دوسرے دن آخر وقت میں، اور فرمایا ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کا وقت متعین ہے، اس سے پہلے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور دوسرے اللہ تعالی کا وہ قول کہ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، تو یہاں بھی وقت متعین معلوم ہوتا ہے، یعنی نماز اپنے مقررہ اوقات ہی میں فرض ہے۔ ان اوقات کی دلیل اور بہت سارے ہیں
इस पर ही इत्तफा करता हूँ। 8वीं शर्त है किबला रुख होना, और किबला रुख उस जगह जहां आपको किबला मालूम है। जहां आपको किबला मालूम वहां किबला रुख होना जरूरी है। जहां आप ऐसी जगह है जहां किबला आपको मालूम नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको किबला बता सके, तो जिस तरफ आपकी तबीयत चाहे नमाज पढ़ सकते हैं, जिस तरफ दिल मुतमईन हो जाए। मसलन रात की तारीकी में आप सफर कर रहे हैं ट्रेन से और अजनबी जगह है, आपको एहसास नहीं हो पा रहा है कि हम किबला रुख कैसे हैं, कहाँ है। इस पर गुफ्तगू ट्रेन के सफर में बात चलेगी इंशाअल्लाह। तो आप ट्रेन में बैठ के जिस तरफ आपको तबीयत चाहे, रुख चाहे, आप नमाज पढ़ ले, आपकी नमाज हो जाएगी। और 9वीं और आखिरी शर्त है वो है नियत। और नियत के मुतालिक मुफस्सल गुफ्तगू हो चुकी है कि असल नियत का महल कल्ब है। ज़बान से नियत का अदा करना, नमाज के लिए पढ़ना, किसी भी इबादत के लिए नियत का ज़बान से अदा करना, यह बिदअत है और ये आपको जहन्नम में ले जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि नियत सिर्फ दिल के इरादे का नाम है। जब इंसान नमाज का वक्त होता है और नमाज के वक्त के लिए जब आज़ान सुनता है या वक्त देख लेता है तो चलता है कि चलो वज़ू करें, वही नियत हो गया। इसलिए ये इतनी शर्तें हैं, 9वीं शर्त है। इन शर्तों के बाद हम पर नमाज फ़र्ज हो जाती है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दिन इस्लाम पर सह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।